الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال الله في مقام آخر انزلنا من السماء ماء طهورا قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى۔ قابل عزت احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے قرآن کریم کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اپنی اس مقدس کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اور پاکیزگی کے عنوان کو اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اردو زبان میں ہم پاکیزگی کہتے ہیں، عربی میں اسی کو طہارت کے عنوان سے قرآن کریم میں یا احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب انسان کے ساتھ جو طہارت منسلک ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے ظاہری صورت اور ایک ہے طہارت کی معنوی صورت، باطنی صورت۔ طہارت کی معنوی صورت کا تعلق انسان کے دل اور دل کے متعلق معاملات اور امور کے ساتھ ہے۔
اور ظاہری طہارت کا تعلق انسان کے جسم اور بدن کے ساتھ ہے۔ پھر قرآن کریم کی تعبیر بھی الگ ہے۔ جس طہارت اور پاکیزگی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن نے اس کو تزکیہ کہا ہے۔ تزکیہ، جہاں پہ سرور کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کیا آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اب دلوں کی پاکی کا کیا معنی ہے؟ دل کی طہارت اور پاکیزگی کا معنی یہ ہے، اگر اس دل کے اندر کفر ہے، اس دل کے اندر شرکی اعتقاد ہے، تو کفریہ عقیدہ ہونا، شرک کا عقیدہ رکھنا، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، اور اس کے مد مقابل اس دل میں اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنا، ضروریات دین کو تسلیم کرنا، نبوت کو تسلیم کرنا، قیامت پر ایمان رکھنا، یہ وہ ضروریات دین ہیں کہ جب انسان اپنے دل میں ان عقائد کی اصلاح کر لیتا ہے تو کفر کی جگہ جب ایمان نے لے لی تو سمجھو وہ دل پاک ہو گیا، شرک کی جگہ جب توحید نے لے لی سمجھو وہ دل پاک ہو گیا، اخلاق رذیلہ کی بجائے اخلاق حمیدہ دل میں پیدا ہو گئے تو قرآن اسی کو تزکیہ قلب کہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک باطنی طہارت ہے، اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، اور دوسرا ہے ظاہری طہارت اور پاکیزگی، جس کو طہارت کے عنوان کے ساتھ قرآن کریم میں یا رسول اللہ کے فرامین طیبہ کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر انسان کے جسم کو جو ناپاکیاں لاحق ہوتی ہیں، ہمارے عرف اور معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، ایک بڑی ناپاکی، ایک چھوٹی ناپاکی۔ شریعت مطہرہ نے ہر ایک ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور عمل بتایا ہے۔ جناب سرور کائنات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان دونوں طہارتوں کی ایک ترتیب بتلائی ہے۔ مثلا اگر بڑی ناپاکی ہو جائے تو حصول طہارت کے لیے انسان پر غسل فرض اور واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ اب اس غسل کے اندر بھی شریعت نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتائے کہ جس پر غسل واجب ہوا، اب وہ سب سے پہلے ظاہری اگر جسم پہ نجاست لگی ہے تو اس کو دھوئے، اس کو دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، یہاں تک کہ غرغرہ حلق تک پانی جائے اور اس حلق کی اور منہ کے اندر سے خوب صفائی ہو،
یہ اس غسل واجب کے اندر اس انداز سے کلی کرنا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض بتایا کہ ناک کے اندر پانی ڈالو اور پانی کو اوپر کھینچو یہاں تک کہ یہ نرم ہڈی اور ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب اپنے سارے جسم پر 3 بار پانی بہاؤ، اس انداز سے کہ سر سے پاؤں تک پورا جسم دھل جائے، ایک بال کی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کی جگہ خشک رہے گی تو آپ کی طہارت نہیں ہوگی، طہارت حاصل نہیں ہوگی تو نہ آپ کی نماز جائز ہوگی، نہ آپ کا اس حالت میں مسجد میں آنا جائز ہوگا، نہ آپ کے لیے بیت اللہ کا طواف جائز ہوگا، نہ آپ کے لیے قرآن کی تلاوت جائز ہوگی۔ یہ سارے امور اس حالت میں ممنوع ہے۔ اب یہ تو ایک بڑی ناپاکی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی ناپاکی سے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا، اور اس کا طریقہ ہے وضو۔ آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب وضو کا طریقہ خود قرآن نے ذکر کیا، فرائض قرآن نے ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہیں طہارت حاصل نہ ہو تو آؤ پہلے طہارت حاصل کر لو۔ کس طرح طہارت حاصل کریں؟ فرمائے فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو یہاں سے لے کر یہ کونیوں تک، یہ کونے کی جو ہڈی جوڑ ہے یہ بھی اس حالت وضو میں دھل جائے۔ وامسحوا برؤوسکم، تیسرا فرض بتایا کہ اپنے سر کا مسح کرو، اور چوتھا فرض بتایا وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو دھوو ان ٹخنوں کے اوپر تک۔ اب یہ فرائض قرآن نے بتائے، اور اس وضو کی عملی تربیت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بار نہیں 10 بار، ایک انسان نے نہیں سینکڑوں صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی عملی تربیت لی ہے۔ عملی تربیت۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس عملی تربیت میں اسلام نے ہمیں جسم کی اس پاکی کا جو ایک آلہ فراہم فرمایا ہے وہ ہے پانی۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔ آسمان سے ہم نے پانی اتارا، اللہ نے اس پانی کی صفت بیان فرمائی کہ یہ پانی ایسا ہے جو خود بذات یا پاک کرنے والا ہے۔ اب جس انسان کو طہارت کی ضرورت ہے، شریعت نے اس کے لیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے ہر عمل کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا عمل کیا؟ وضو کرتے وقت سب سے پہلے فرمایا ہاتھ دھوو۔ آپ نے ہاتھ دھو کر دکھائے۔ اب ہاتھ دھونے میں ہمیں اس پانی کی کیفیت کی ایک صفت کا پتہ چلتا ہے کہ پانی کا رنگ ٹھیک ہے یا بدلا ہوا ہے۔ اگر پانی کا رنگ بدلا ہوا ہے اب اس کو دیکھا جائے گا کہ رنگ کی تبدیلی پانی کی آیا کسی پاک چیز کے پڑنے سے ہوئی ہے یا ناپاک سے۔ اگر
پاک چیز کے پڑھنے سے تبدیلی آئی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ناپاک چیز کے پڑھنے سے اس کی رنگت میں تبدیلی آئی ہے تو آپ نے ہاتھ دھوئے پتہ چلا کہ یار پانی کا رنگ صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ ناپاک ہے۔ اب دوسرا عمل بتایا کہ اس پانی کے ساتھ کلی کرنی ہے۔ اب کلی کرتے وقت پانی کی صفت کا ہمیں علم ہوا، جب منہ میں پانی ڈالا تو پتہ چلا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، عام پانی جیسا ہے یا اس میں تبدیلی ہے۔ اب اگر اس کے ذائقے میں تبدیلی ہے تو شریعت آپ کو حکم دے گی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ پانی کی 3 صفات، رنگ، پانی کی بو اور پانی کا ذائقہ، ان میں سے اگر ایک بھی صفت تبدیل ہو تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے میں پانی کی رنگت کا علم ہوا، کلی کی اس سے پانی کے ذائقے کا علم ہوا، جب ناک میں پانی ڈالا اس سے پانی کی بو کا پتہ چلا کہ صحیح ہے، کہیں بدبودار تو نہیں ہے۔ اب جب ان 3 اعمال سے تمہیں یقین ہو گیا کہ پانی پاک صاف ہے، کوئی اس کی صفت تبدیل شدہ نہیں ہے، اب آپ آگے فرائض کی ابتدا کریں، اور فرض کی ابتدا کیا ہے؟ سب سے پہلے چہرے کو دھوئیں۔ اگر ان صفات میں سے کوئی ایک صفت تبدیل ہے تو پھر آپ کو اسلام فرض کی ابتدا کی بھی اجازت نہیں دیتا، کیوں کہ وہ پانی مطہر ہی نہیں ہے، وہ پاک کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جو خود پاک نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیسے پاک کرے گا؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس دستور کے مطابق جب آپ عمل کریں گے، وضو کریں گے، یقیناً آپ کو طہارت حاصل ہوگی، اور اس طہارت کے ذریعے آپ اسلام کا اہم ترین فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ طہارت کی بنیادیں ہیں۔ اور اس سے بھی ایک اہم بات طہارت کے متعلق، انسان ہے، انسان کی طبیعت اور فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ہمارا یہ سر سے پاؤں تلک جو جسم ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ مثلا ہم سانس لیتے ہیں، ہوا سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے پھر باہر نکلتی ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے جسم کی طبی ضرورت کے لیے پانی پیتے ہیں، یہ پانی اندر جاتا ہے۔ طبی ضرورت کے لیے کھانا اور طعام کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اندر جاتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں جسم سے باہر نکلتی ہیں، اور ان نکلنے والی اشیاء میں سے تو کچھ پاک ہیں اور کچھ ناپاک ہیں۔ مثلا انسان کی طبی عادت کے مطابق انسان کی آنکھ سے آنسو کا پانی نکلتا ہے، یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کے منہ سے بلغم آتا ہے، یہ بھی اندر کی ایک رطوبت ہے، یہ بھی پاک ہے، بلغم کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، ناک کے ذریعے سے ریشہ نکلتا ہے، نزلہ زکام کا مریض ہو انسان تو یہ رطوبت بھی اندر سے دماغ سے نکلتی ہے یا معدے کے ابخارات سے اٹھ کر باہر آتی ہے، یہ رطوبت بھی پاک ہے، اس کے نکلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پاک رطوبتیں ہیں۔ اس کے علاوہ 2 راستے اللہ نے ایسے بنائے، چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کا راستہ۔ ان 2 راستوں سے جو چیز نکلے وہ ناقض للوضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے دونوں راستوں سے جو چیز خارج ہو اس سے وضو گیا، طہارت گئی۔ اب اسلام نے
جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے خارج ہونے والی ان رطوبتوں جو ناپاک ہیں اور ناقض للوضو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رطوبتوں سے جسم کو پاک کرنے کا بھی ایک حل بتایا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی ہیں اور مختلف ادیان سے پھرتے پھراتے اسلام میں آئے۔ ایک دن یہودیوں کے مجلس پہ چلے گئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارا پیغمبر کیسا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسالت کا علم بردار ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنے امتی اور اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ جناب استنجا کیسے کرنا ہے، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، اس سے نکلنا کیسا ہے۔ یعنی یہود نے حضور علیہ السلام کے اس طرز عمل پہ ایک تان کی۔ قربان جائیے صحابہ کے عشق و محبت پہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں بھائی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے دین کا ادنا سے ادنا کام بھی ہمیں خود رسول اللہ نے بتایا ہے۔ یہ تو قابل فخر چیز ہے۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو کس طرح جاؤ؟ آپ نے بتایا کہ جاتے ہوئے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی۔ فرمایا بیت الخلاء میں جا کر بھی کھڑے ہونے قیام کی حالت میں ننگے نہ ہو، ہاں بیٹھنے کی حالت میں جب زمین کے قریب آؤ پھر وہ اپنی شرمگاہ ظاہر کرو، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمیں ادنا سے ادنا چیز بھی رسول اللہ نے بتائی۔ اب جب بیت الخلاء سے نکلو تو کس طرح نکلو، حضور نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ واپس نکل کے دعا پڑھو، نکلو تو دایاں پاؤں پہلے نکالو، بایاں بعد میں نکالو۔ لیکن ایک بات درمیان میں کہنا چاہوں گا، میرے عزیز دوستو توجہ سے سنو۔ آج کل ہمارا معاشرہ اس چیز میں انتہائی غافل ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد اس پیشاب کو خشک کرنے کی زحمت نہیں کرتے، بس تھوڑا سا پانی بہایا اور واش روم سے باہر نکل آیا۔ اس کیفیت کے ساتھ نہ آپ کا استنجا صحیح ہوتا ہے، نہ آپ کا کپڑا پاک رہ سکتا ہے، نہ جسم پاک رہ سکتا ہے۔ جب جسم اور کپڑا کوئی چیز بھی پاک نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت کس طرح ہوگی؟ کس طرح ہوگی عبادت؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عرب میں پانی نہیں تھا، وہاں لوگ استنجا بالاحجار یعنی پتھروں کو استعمال کیا کرتے تھے استنجا کے لیے، پیشاب کو خشک کرنے کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم استنجا کرنے میں 3 ڈھیلے یا 3 پتھر استعمال کرو، تاکہ یقین کی کیفیت ہو جائے کہ آپ کا پیشاب خشک ہو گیا ہے، اس کے قطرات ٹپکنے نہیں ہیں۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھا لوٹا 1 لوٹا بہا لیا، شاید ہم یقین کر لیتے ہیں کہ میرے بھائیو اس سے پیشاب کے قطرات خشک نہیں ہوتے، قطرات ٹپکتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم بھی ناپاک رہتا ہے، لباس بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کی ناپاکی کی حالت میں ہمارا کوئی فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ حضور کا معمول تھا جب کسی مومن کا انتقال ہوتا تو حضور کو اطلاع ملتی، حضور تشریف لاتے، جنازہ پڑھاتے، حتیٰ کہ آپ کو فراغت ہوتی تو تدفین کے عمل میں شریک ہوتے۔ اس صحابی رسول کی وفات پر حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان گئے، تدفین کے عمل میں شریک رہے۔ اب تدفین کے عمل کے بعد کیا آپ کا سنت معمول یہ تھا کہ تدفین کے بعد قبر پہ بیٹھ کر اس میت کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کا معمول تھا۔
لیکن اس صحابی رسول کی قبر پر ذرا آپ نے عام معمول سے ہٹ کر بہت لمبی دعا کی۔ جب صحابہ نے یہ خلاف معمول عمل دیکھا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ عام مردوں کی قبروں پر دعا مانگتے ہیں تدفین کے بعد، تو اتنی لمبی نہیں، مختصر دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، آج آپ نے لمبی دعا کی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی، جب اس کو قبر میں دفن کر چکے، قبر بند کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے منکشف کیا کہ اس صاحب قبر پر قبر تنگ ہو رہی ہے، اس کے وجود کو بھینچا جا رہا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، صحابی رسول ہے، کامل الایمان ہے، جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے، خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر قبر تنگ ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے جب یہ دکھایا گیا کہ اس کی قبر تنگ ہو رہی، میں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کی برکت سے قبر کی تنگی کو وسعت میں بدل دیا، تنگی ختم ہوئی۔ لیکن آپ نے آگے جستجو کی کہ اس صحابی پر قبر تنگ کیوں ہوئی، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اہل خانہ سے پوچھا کہ اس بندی کا کیا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر کی تنگی ہوئی؟ تو گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑا نیک تھا، عابد تھا، مومن تھا، لیکن کام اس کا یہ تھا کہ بکریاں چراتا تھا مدینہ کے جنگلات کے اندر، اطراف کے اندر، اس میں لاپرواہی اور غفلت کرتا کہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑتے، کپڑوں پر پڑ جاتے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ بکریوں کا پیشاب، یاد رکھنا امت کا، اہل علم کا اتفاق ہے کہ حلال جانور جتنے ہیں ان کا پیشاب نجس ہے نجاست خفیفہ کے ساتھ، اور انسان کا پیشاب نجس ہے نجاست غلیظہ کے ساتھ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے گھر والوں کی یہ بات سنی تو ایک جملہ قانون کے طور پر امت کے سامنے ارشاد فرمایا، اور فرمایا استنزہوا عن البول، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر من، فرمایا کہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عذاب قبر کا بڑا سبب یہی ہے، عذاب قبر کا بڑا سبب یہی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم سوچیں کہ ہم اپنی طہارت و پاکیزگی میں کتنا احتیاط برتتے ہیں۔ اس لیے ہر عزیز کو چاہیے کہ کم از کم، آج کل تو سہولت ہے، ٹیشو پیپر جیب میں رکھ لے، جب تبھی یہ تقاضا پورا کرے تو کوشش کرے کہ اس ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے اپنے پیشاب کے قطرات کو خشک کرے۔ جب تسلی ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرات ٹپک نہیں رہے تو پھر پانی بہا کر استنجا کر کے باہر آ جائے۔ اس میں کیا ہوگا؟ آپ کا جسم بھی پاک رہے گا، آپ کا لباس بھی پاک رہے گا، آپ جو وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد جو عبادت ادا کریں گے، آپ کی عبادت بھی صحیح معنی میں ادا ہوگی۔ اگر تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی کی تو آپ کا لباس بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس ناپاک جسم اور ناپاک لباس میں آپ کی کوئی عبادت بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے اور ان پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔